نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انہیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے ایک دشمن بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دشمن بنایا ہے یہ ایسا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمیشہ سے ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ہمارے دشمن شیطان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام لانا چاہتا ہے، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تو تیرے باپ دادا کا طریقہ، ان کا دین ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا؟ اگر انسان اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہے تو پھر آگے جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے، ہجرت کے راستے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اپنی زمین، اپنے جائیداد، اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر لے گا؟ تو اگر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے مسلمان ہجرت کرتا ہے تو شیطان اگلا طریقہ اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو شیطان ورغلاتا ہے، کہتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلو گے، قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری دولت، تمہارا گھر بار اور تمہاری بیوی کسی اور کے حوالے ہو جائے گی، کیا تم اس کو گوارا کرتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے مختلف طریقے بیان کیے کہ شیطان انسان کو کس کس راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان جو گمراہ کرتا ہے انہی راستوں میں سے ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں ابھی ہم نے سنی اس میں بیان کیا، اس میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت میں رکھا تو ایک درخت کا پھل استعمال کرنے سے منع کیا. تو شیطان آتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، دل میں شبہات ڈالتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ شیطان آیا اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور اس نے قسم کھائی اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ، اس کے بعد میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی اور شبہات، وسوسہ پیدا کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو تمہارا شمار فرشتوں میں ہو جائے گا. اور ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے نکالے نہیں جاؤ گے. آدم علیہ السلام نے شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو کر اس پھل کا استعمال کر لیا جس سے اللہ نے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ جنت سے نکالے گئے. تو آج بھی مسلمانوں میں وسوسہ پیدا کر کے شیطان لوگوں کا شکار کرتا ہے، مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اور وسوسہ سب سے زیادہ جو پیدا کرتا ہے عقیدے کے باب میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دیا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے
اس سے کچھ سوالات اس کے دل میں ڈالتا ہے، پیدا کرتا ہے شبہات کی شکل میں۔ کیا سوالات ہیں؟ سوالات نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ شیطان سب سے پہلا یہ سوال ڈالتا ہے کہ آسمان کو کس نے بنایا؟ ظاہر سی بات ہے، جواب اگر مسلمان ہے تو اس کے دل میں پیدا ہوگا کہ آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ پھر سوال کرتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جواب آتا ہے اللہ۔ پھر سوال ڈالتا ہے کہ تم کو کس نے بنایا؟ جواب آتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوالات پیدا کرتے کرتے آخری جو سوال انسان کے دل میں ڈالتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ فمن خلق اللہ، اگر آسمان کو زمین کو تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال انسان کے دل میں وسوسے کی شکل میں ڈالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس قسم کا کوئی سوال پیدا ہو، دل میں آئے، تو انسان کو چاہیے کہ آگے سوچنا بند کر دے، آگے سوچنا ختم کر دے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جو سوال دل میں پیدا ہوا ہے خود بخود ختم ہو جائے گا، خود بخود دور ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ بسا اوقات دل میں اس قسم کے کئی شبہات آتے ہیں، اللہ کیسا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے۔ یہ شبہات، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں، شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہو، انسان کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنے شبہات پر قابو کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ دکھائے گا اور انسان کی صحیح رہنمائی ہوگی۔ طہارت کے بعد میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور آج کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں طہارت کے بعد۔ انسان وضو کرتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ وضو نہیں کیا، غسل کرتا ہے لیکن شبہ ہے، پتہ نہیں میرا غسل ہوا یا غسل نہیں ہوا۔ بہت سارے شبہات۔ انسان قضاء حاجت کرتا ہے، پیشاب سے فارغ ہوتا ہے، کچھ قطرات نکل گئے، اس وسا میں مبتلا ہو گیا کہ کیسے دور کرے گا، اور اس کے لیے کئی طریقے اختیار کرتا ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے سادہ سا طریقہ انسان کو سکھایا کہ انسان قضاء حاجت کرے، پیشاب سے فارغ ہو تو انسان کو چاہیے کہ جیسے فطری طور پر انسان پیشاب کرتا ہے ویسے ہی فارغ ہو۔ اگر فارغ ہونے کے بعد کچھ قطرات نکل جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پانی کے کچھ چھینٹے اس جگہ پر مار لے، اس جگہ پر پانی کے کچھ چھینٹے اپنے ہاتھ سے مار لے۔ یہ وسوسہ ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اس کے باوجود کچھ قطرات نکلتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہمیں تکلف نہیں سکھاتا، سیدھا سا وساوس کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قطرات سے نجات پانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا انسان پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرتے ہوئے بسا اوقات اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کیوں؟ جو قطرات آنے والے وہ ختم ہو جائے۔ بسا اوقات جھٹکے سے کھڑا ہوتا ہے، جھٹکے سے بیٹھتا ہے۔ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ آپ فطری طور پر جس طرح آپ قضاء حاجت کرتے ہیں، جس طرح آپ پیشاب کرتے ہیں، فطری طور پر فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد بھی اگر قطرات آئیں اور دل میں وسوسہ پیدا ہو تو پانی کے کچھ چھینٹے انسان اپنے کپڑوں پر شرمگاہ کی جگہ پر مار لے، یہ وسوسہ ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی قطرات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا، تکلیف نہیں دیتا۔ غسل کرتا ہے انسان اور وضو کرتے ہوئے آگاہ کو روتا ہے، ایک مرتبہ دھو دیا تو بسا اوقات وسوسہ پتہ نہیں پانی پہنچائے کہ نہیں پہنچائے، دوسری مرتبہ دھوتا ہے، پھر وسوسہ باقی ہے، پتہ نہیں پانی پہنچا، تیسری مرتبہ۔ نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھا دیا۔ بسا اوقات انسان چار
دوستوں وضو جو کیا جاتا ہے 1 بار 2 بار 3 مرتبہ 3 سے زیادہ مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا جائز نہیں ہے، جائز نہیں، صحیح نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی زیادہ 3 سے زیادہ اعضاء وضو کو دھوتا ہے، کہا فقط تعدى واساء وظلم، اس نے حد سے تجاوز کیا، شریعت نے جو حدود مقرر کیے تھے اس سے اس نے تجاوز کیا، بہت برا کام کیا اور اس نے ظلم کیا۔ انسان دھو لے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ، پانی پہنچانے کی کوشش کرے، اگر اس کے باوجود وسوسہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وسوسے کو ختم کر دے۔ حالت نماز میں شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دنیا بھر کے افکار انسان کے ذہن میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، گھر کے افکار ہیں، تجارت کے افکار ہیں، انسان کا جسم تو مسجد میں ہے لیکن بازار میں گھوم رہا ہے، ذہن بازار میں چکر لگا رہا ہے، شیطان اس کے ذہن کے ساتھ، دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے، وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، دور کرنے کی کوشش کرے، دور کرنے کی کوشش کیا لیکن دور نہیں ہوا تو آپ نے طریقہ بتا دیا۔ کیا طریقہ ہے؟ حالت نماز میں وسوسہ دور کرنا ہے، دور نہیں ہوا، خیالات سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے، جو خیالات بار بار آ رہے ہیں، دل میں پیدا ہو رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھا دیا کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور دائیں جانب اپنے بائیں جانب بائیں طرف نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہلکے سے پھونک مارے، ایسے پھونک مارے کہ کچھ قطرات انسان کے منہ سے نکل گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور پھونک مارنا ایسے کہ کچھ چھینٹے انسان کے منہ سے جو ہے نکل جائے، یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اگر آدمی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو نماز میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں انسان اس سے چھٹکارا پائے گا، اس سے نجات حاصل کر لے گا۔ اور یاد رکھیں اگر 1 مرتبہ شیطان وسوسہ پیدا کر دیا اور آدمی اس کو دور نہ کرتے ہوئے وسوسے کے ساتھ انسان زندگی گزارنے لگتا ہے تو ایسے وساوس پیدا کر کے شیطان انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے سوالات بعض نوجوانوں کی طرف سے آتے ہیں۔ میرے دوستو آپ تصور کریں ایک نوجوان نے سوال کیا، سوال کیسے کہ نل لگا ہوا ہے طہارت کے وقت، نل ہے، نل سے پانی گرتا ہے، آتا ہے اور اس سے وہ آدمی وضو کرتا ہے، غسل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کا سوال یہ تھا کہ نل کے اوپر کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، نجاست کے، گندگی کے کپڑے نل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور اس سے گزر کر، نل سے گزر کر پانی آتا ہے۔ پانی نل کے اندر سے آتا ہے، اوپر سے تو نہیں آتا ہے، کپڑوں سے گزر کر تو پانی نہیں آتا ہے، نل کے اندر سے پانی آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کس قسم کے خیالات وساوس انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس قسم کے وساوس میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے۔ ابن عقیل رحمہ اللہ بڑے امام تھے، محدث تھے۔ ایک آدمی آئے ایک سوال لے کر، سوال کیا تھا؟ کہا کہ میں سوئمنگ پول میں نہاتا ہوں، جب نہا کر باہر آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے غسل نہیں کیا، غسل نہیں ہوا، تو میں کیا کروں، کیسے نماز ادا کروں؟ ابن عقیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو نماز نہ پڑھا، نماز تجھ پر فرض نہیں ہے، نماز واجب نہیں ہے۔ آدمی بڑا حیران ہوا، کہا کہ میں تو عاقل ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مجھ پر نماز فرض ہے اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم والقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا، ان پر فرائض ادا کرنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ کون 3 لوگ؟ کہا ان الصبی حتی یحتلم،
سویا ہوا انسان جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، وانی المجنون حتی یفیق، اور پاگل جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے، پاگل پن ختم نہ ہو جائے، تب تک نماز اس پر فرض نہیں ہے۔ جو آدمی یہ گمان کرے کہ وہ سوئمنگ پول میں جو ہے ڈبکی لگاتا ہے، نہاتا ہے، پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ غسل نہیں ہوا، اگر وہ پاگل نہیں ہے تو کون؟ یہ سرا پاگل پن ہے۔ اور اسی قسم کے بعض مسائل وسوسے کے باب میں پیدا ہوتے ہیں، لہذا ہم کو چاہیے کہ شیطان چاہے عقیدے کے باب میں ہو، طہارت کے باب میں ہو، صلاۃ کے باب میں ہو، یا کسی اور باب میں ہو، جو وساوس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان وساوس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ بسا اوقات انسان اسلام سے نکل کر انہی وسوسوں کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جب بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں وسوسوں کو ختم کریں اور اللہ کی پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسوسے سے بچنے کا سب سے بہترین وظیفہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کتاب اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے شبہات اور اس کے وسوسوں سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس نے خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔